أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کو مرغوبات نفس یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی خوش نما معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گی، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے اور حکم بجا لاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد اور حسد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو فرما دیجئے میں اور میرے اطاعت گزار تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر منہ پھیریں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ 14 سے 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ قاری تھے عتیق الحسن۔ ہدیہ درود السلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالی ہے، مومنوں ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہی جائے جو تم خود نہ کرو۔ حمد و ثناء رب جلیل۔ جو تیرے جلووں کا دل میں مقام ہو جائے، تو مجھ غریب کا بگڑا بھی کام ہو جائے۔ میں سجدہ ریز رہوں زندگی کی راہوں میں، میں سجدہ ریز رہوں زندگی کی راہوں میں، تیرے حضور سحر ہو کے شام ہو جائے، تیرے حضور سحر ہو کے شام ہو جائے۔ تیری صلاح کا اسے نور بخش سکتا ہوں، تیری صلاح کا اسے نور بخش سکتا ہوں۔
تیرے حضور نمازیں ہوں اس ادا سے ادا، تیرے حضور نمازیں ہوں اس ادا سے ادا، عبادتوں کا ادا حق تمام ہو جائے، عبادتوں کا ادا حق تمام ہو جائے، یہ آرزو ہے وہ سجدہ تیری جناب میں ہو، یہ آرزو ہے وہ سجدہ تیری جناب میں ہو، میری جبین وفا خوش مقام ہو جائے، میری جبین وفا خوش مقام ہو جائے، جو تیرے جلووں کا دل میں مقام ہو جائے، تو مجھ غریب کا بگڑا بھی کام ہو جائے، نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سلیم نعیم فریدی، کلام تھا آرزو امبالوی کا۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر مفتی عماد الحق کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، اس حدیث کی تفصیل میں کچھ گزارشات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہدایت اور بھلائی کی طرف بلانا وہ صدقہ جاریہ ہے، وہاں گمراہی اور ضلالت کی طرف دعوت دینا گناہ جاریہ ہے۔ جاریہ سے مراد ہم کہتے ہیں وہ اعمال کہ جو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب یا اس پر گناہ ملتا رہے۔
اسے جاریہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ جاری رہنے والے اعمال اچھے ہیں تو صدقہ جاریہ ہے، اور اگر یہ اعمال برے ہیں تو گناہ جاریہ ہے۔ گناہ جاریہ ہمارے عرف میں متعارف نہیں ہے، صدقہ جاریہ متعارف ہے۔ یعنی اگر بھلائی اور خیر کی دلالت پر مستقل ثواب کا وعدہ ہے تو وہاں برائی اور شر کی دعوت پر مستقل خسارے کی وعید بھی موجود ہے۔ تو یہ حدیث وعد و وعید سے متعلق ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی، گفتگو کرتے وقت بے حد احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خصوصاً ایک معلم کی ذمہ داری اس حدیث کی روشنی میں زیادہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں پوری قوم اور ملک کا مستقبل ہوتا ہے، اور وہ معلم ایک بچے کے لیے جہاں راہبر ہوتا ہے وہیں اس کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ایک بچہ اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، بات کیسے کرنی ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، مسائل کو کیسے سننا ہے، سوشلی کیسے آگے بڑھنا ہے، معاشرے کی سطح پر، گھر کے فرد کی حیثیت، دوستوں میں، ملک کے ایک اثاثے کی حیثیت، ان تمام چیزوں میں وہ اپنے استاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لباس کون سا پہنا جاتا ہے، لباس کیسا پہنا جاتا ہے۔ تو جو رول ماڈل ہوگا، وہ جو پرفارم کرے گا، یہ بچہ مستقبل میں ویسا ہی کرے گا۔ تو اگر اس کا رول ماڈل اچھا تھا تو اس کی پرفارمنس پر اس کے رول ماڈل کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اگر وہ برا تھا اور وہ سبب بنا بچے میں کوئی غلط چیز انکلکیٹ کرنے کے لیے، تو اس کا برابر گناہ اسے ملتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے میں جہاں ثواب کا وعدہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کر رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جس سے گناہ جاریہ کا ذکر ہوا تو وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کی بنیاد ڈالی تو کرنے والے کو الگ، اور جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اسے الگ اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ سامعین، دنیاوی اعتبار سے جو آج کل نت نئے خیالات انسان کے ذہن میں آ رہے ہیں، اگرچہ وہ نئے ہیں، تاہم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہیں تو قیامت تک اس کے موجد اور متعارف کروانے والے کو گناہ ہوگا۔ یہ پروڈکشن کا عمل بھی اسی پر بیس کرتا ہے، اور تعلیم و تعلم اور تدریس کا عمل بھی اسی پر بیس کرتا ہے۔ ایک واعظ اور ایک مصلح کے لیے بہت بڑی تسلی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر پر دلالت کرنے والا ایسا ہے کہ گویا وہ خیر کا کام کرنے والا ہے۔ یعنی اگر واعظ کے پاس مال و دولت نہیں ہے مگر وہ کسی صاحب ثروت کو مال کے خرچ کرنے کا صحیح مصرف بتاتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا خرچ کرنے والے کو ملا۔ دعا ہے کہ جو کہا گیا اور سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر مفتی عماد اللہ کی بات چیت سماعت فرما رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں۔ آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔
حکم ربی سے جو لفظ کن کا دروازہ کھلا، حکم ربی سے جو لفظ کن کا دروازہ کھلا، تھا عہد کے بعد احمد نام لکھا ہوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ ہی ایجاد عالم کی ہے وجہ ابتدا، کیوں نہ ہر لمحہ کروں ذکر حبیب کبریا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا، آپ ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا، آپ ہیں ختم الرسل خیر البشر نور الہدی، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ کا در نوع انسان کے لیے دار الشفا، آپ کا در نوع انسان کے لیے دار الشفا، آپ ہی تو ہیں خلیل اللہ کے دل کی دعا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، مقصد تخلیق آدم ہے محمد مصطفیٰ، مقصد تخلیق آدم ہے محمد مصطفیٰ،
حامل وحی الہی شافع روز جزا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سلامت علی اور ساتھی۔ کلام تھا بخاری منگیتری کا۔ اب اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں قاری شاہد اسلام بٹ کی بات چیت سنتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قوموں کی ترقی و عروج کے حوالہ سے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اگر علم و عرفاں سے عاری ہو تو وہ ایک معاشرتی حیوان کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم سے ہی آگہی میسر آتی ہے، اور آگہی ہی انسان کی تہذیب و ترقی کا زینہ بن کر اس کو عظمت و رفتوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ خالق کائنات کا انتہائی کرم ہے کہ اس ذات پاک نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو اس کی بلند ترین صفت ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کو قلم کے ذریعے لکھنے کا فن بھی سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی ترقی و ترویج، اشاعت اور نسل در نسل اس کی بقا و تحفظ کا ضامن بنا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو قلم کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت رک جاتی، اور اسے نشو و نما پانے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچانے اور دنیا کی تسخیر کا موقع نہ ملتا، کیونکہ اگر علم دنیاوی ہو تو پوری کائنات کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور اگر علم دین کا ہو تو با علم انسان معرفت ربانی اور محبت رسول کے خزانے سمیٹتا ہے۔ سامعین محترم، بلا شبہ علم، حصول علم اور معلم کی مسلمہ اہمیت سے انکار کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ استاد کو روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے، اور دین اسلام میں تو علم، طالب علم اور درس دینے کو خصوصی اہمیت سے سرفراز کرتے ہوئے معلم کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حصول علم کے لیے گھر بار چھوڑنے کو بھی افضل قرار دیا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے اللہ کی راہ میں ہے۔ دین اسلام میں دینی علوم پڑھانے والوں کو نہایت اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ بطور مسلمان ہمیں استاد کی قدر و منزلت کے حوالے سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ محض ایک آیت بھی پڑھانے والا نہ صرف استاد بلکہ رہنما ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بندہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت کی تعلیم دی وہ اس کا مولا ہے، وہ اس کو نامراد نہ کرے اور نہ ہی اس پر اپنے آپ کو ترجیح دے۔ ایک اور حدیث شریف میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ استاد کی عظمت کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جنہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مدینۃ العلم ارشاد فرمایا، استاد اور علم کی اہمیت کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کامیاب شخص کی نصرت و کامرانیوں میں استاد کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، اس لیے استاد کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ طالب علم استاد کی نظر میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے جو عجز و انکساری
اور اخلاق حسنہ کا پیکر ہو، کیونکہ اسی طرز عمل سے کسی بچے کو مستقبل میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ہر نماز کے بعد اپنے استاد محترم حماد بن سلیمان اور والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف اپنے پاؤں دراز نہیں کیے، حالانکہ میرے گھر اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیاں واقع ہیں، اور میں ہر اس شخص کے لیے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے یا جس نے مجھے علم پڑھایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک استاد کی کتنی توقیر و تعظیم ہے۔ اس لیے آج کی نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کا بے حد احترام کریں، ان کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کریں، تاکہ وہ بھی استاد کی دعاؤں میں شامل رہیں، جو ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ علم تو شاید ادب و احترام کے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن استاد کی دعاؤں سے محرومی بد نصیبی کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو باعمل علماء اور با کردار اساتذہ کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں قاری شاہد اسلام بٹ کی بات چیت سماعت فرما رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اس کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو اور وہ تمہیں غلط بتا دے اور تم دونوں میں ناراضگی ہو جائے۔ اے ختم رسول، اے شمع سبل، اے دین کے سرور، کیا کہنا؟ اے ختم رسول، اے شمع سبل، اے دین کے سرور، کیا کہنا؟ اے نور خدا، اے میرے خدا، اے خضر کے پیمبر، کیا کہنا؟ صحراؤں میں گلزاروں میں ایوانوں میں درباروں میں سب پڑھتے ہیں کلمہ تیرا، اے ختم پیمبر، کیا کہنا؟ سب پڑھتے ہیں کلمہ تیرا، اے ختم پیمبر، کیا کہنا؟ اے ختم رسول، اے شمع سبل، اے دین کے سرور، کیا کہنا؟ وہ تیری شفاعت تھی جس نے امت کو بچایا دوزخ سے، وہ تیری شفاعت تھی جس نے امت کو بچایا دوزخ
دوزخ سے اے رحمت عالم صلی علی اے دین کے رہبر کیا کہنا اے رحمت عالم صلی علی اے دین کے رہبر کیا کہنا اے ختم رسول اے شمع سبل اے دین کے سرور کیا کہنا اے نور خدا اے مہر خدا اے خضر کے پیمبر کیا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نازش رضوی کے گلہ عقیدت اختر قریشی نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے سماجی اور دینی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبدالباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال محمد تقی صاحب نے استور گلگت بلتستان سے پوچھا ہے کہ چند سال قبل میں نے 3 کنال زمین خریدی، تاہم بعد میں نے پیمائش کروائی تو رقبہ 3 کنال سے زیادہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ زیادہ حصہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں، اور اگر میں زائد رقبے کی ادائیگی کرنا چاہوں تو یہ ادائیگی موجودہ ریٹ کے مطابق ہوگی یا اس وقت کے ریٹ کے مطابق ہوگی جب سودا ہوا تھا؟ جناب محمد تقی صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل آپ اور دیگر سامعین کرام کی معلومات کے لیے یہ عرض کروں کہ اسلام ایک کامل دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر صرف عقائد و عبادات ہی نہیں، حقوق، لین دین اور معاملات کے پہلوؤں سے متعلق بھی انتہائی جامع اور مضبوط قواعد و ضوابط اور ہدایات و رہنمائی موجود ہے۔ انہی معاملات میں سے ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جس کے اندر بہت سی باریکیوں کا خیال رکھا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کاروبار اور خرید و فروخت سے متعلق جو زرعی اصول اور آداب مقرر ہے، ان میں کمی بیشی اور اونچ نیچ کی صورت میں بہت سے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی معاشرہ کے معاشی اور مالی معاملات مناسب اور معتدل اصول و ضوابط کے پابند نہ ہوں، تب تک اس معاشرہ کی منصفانہ تشکیل ممکن نہیں ہے۔ اسلام چونکہ منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کا داعی ہے، اس لیے اسلام نے لین دین اور تجارتی تعلقات کے متعلق نہایت عمدہ اور جامع اصول عطا کیے ہیں، جن کی روشنی میں ہمیں اپنے کاروباری معاملات اور لین دین کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے۔ خرید و فروخت کا جو بھی معاملہ ہو، اس میں 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلا، معاملہ کرنے والے فریقین، جس کا مکمل علم ہونا ضروری ہے کہ فروخت کرنے والا کون ہے اور خریدار کون۔ دوسرا، وہ چیز جس کا سودا کیا جا رہا ہے وہ مکمل معلوم اور واضح ہو کہ سودا کس چیز کا کیا جا رہا ہے، وزن کیا ہے، مقدار کیا ہے، پیمائش کتنی ہے، یا اس کی صفات یعنی اوصاف اور نشانیاں کیا کیا ہے۔ زمین اور پلاٹ ہے تو محل وقوع کیا ہے، رقبہ کتنا ہے، ملکیت کس کے نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا، چیز یا سودے کی قیمت
کہ اس کی کیا قیمت ہے، نقد ہے یا ادار، اگر ادار اور اقساط میں ہے تو کتنا ٹائم دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں پہلے سے واضح نہ ہوں تو بعد میں پریشانیاں، اختلافات، تنازع اور دیگر پیچیدگیاں سامنے آتی ہے، جیسے آپ کے سوال میں سامنے آیا ہے۔ یہی پیمائش جو آپ نے بعد میں کروائی ہے، اگر یہی کام سودا کرتے ہوئے اسی موقع پر کیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب اگر سودا لم سم رقبے کا ہوا ہوتا کہ فروخت کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے یہ پلاٹ اتنے میں خرید لو، تو خریدنے کے بعد اس پلاٹ کی جو بھی پیمائش نکل آتی اس پر آپ کا حق ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں آپ کے سوال سے جس طرح پتہ چلتا ہے کہ سودا ہوا ہی 3 کنال کا ہے، مگر بعد میں پیمائش میں زیادہ نکل آیا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس زائد رقبے کے بارے میں فروخت کرنے والا جو سابقہ مالک ہے اس کو آگاہ کیا جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے کہ وہ زائد رقبہ آپ کو قیمت لے کر دیتا ہے یا اس کو اسی مجموعی رقبے میں شامل کر کے آپ کا حق تسلیم کرتا ہے۔ اور قیمت کے تعین میں بھی فریقین باہمی رضامندی سے کام لے، اگرچہ بہت سے علماء نے اس طرح کے سابقہ لین دین میں بعد میں ہونے والے اختلافی معاملات میں اسی قیمت کو معتبر سمجھا ہے جو سودا ہوتے وقت مارکیٹ کی قیمت تھی۔ اب اگر فرض کر لے کہ وہ مالک وہ زائد رقبہ آپ کو دینا نہیں چاہتا تو اس پر زبردستی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ حقوق سے متعلق ہے اور خاص کر زمینی حقوق انتہائی حساس ہوتے ہیں، لہٰذا دنیاوی معمولی مفاد کو دیکھے بغیر ہمیں راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس پر چلنے کی صورت میں ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہ آئے اور ہمارے گردن پر کسی کا حق بوجھ بن کر سوار نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له بنحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیہ فانما اقطع له قطعة من النار، کہ میں بھی انسان ہوں، تم لوگ اپنے تنازعات میرے پاس لے کر آتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنی بات اور دلیل پیش کرنے میں بڑے چرب زبان اور گفتگو کے ماہر ہوتے، تو میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ سو یہ بات یاد رکھو کہ کسی بھی مسلمان کے حق کا فیصلہ میں نے دوسرے کے حق میں کر دیا تو گویا کہ میں نے اس کو آگ کا ایک ٹکڑا تھما دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ من 7 ارضین، کہ ناحق حاصل کیا ہوا زمین ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے برابر 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ لہٰذا یہ معاملات اندازوں اور تخمینوں کی بجائے واضح پیمائشوں اور یقینی معلومات کی روشنی میں طے کرنا چاہیے۔ جو بھی لین دین ہو قرآن کے حکم کے مطابق اسے لکھا جائے، گواہ مقرر کیے جائے اور چھوٹی بڑی تمام تفصیلات ایک دوسرے کے علم میں لائی جائے تاکہ بعد کی کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے حقوق سے، خاص کر مالیاتی حقوق اور حقوق العباد سے متعلق اسلام نے جو احتیاطی تقاضے بتائے ہیں ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے واہر شوق جب آتا ہے زیارت کا خیال دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل میرا کہتا ہے منہ کر کے مدینے کی طرف اس طرف کوئی مجھے کھینچے لیے جاتا ہے اس طرف کوئی مجھے کھینچے لیے جاتا ہے اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت کریمہ 56 کے مضامین کے حوالے سے مولانا ندیم احمد قاسمی کی بات چیت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کو خوف اور امید سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب تر ہے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس سورہ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 56 پر مشتمل ہے۔ انتہائی اہم آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں جب حالات درست ہو تو اس کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ دو متضاد الفاظ اس آیت کریمہ میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے صلاح اور دوسرا ہے فساد۔ سامعین کرام، صلاح کے معنی ہے درستگی اور فساد کے معنی ہے خرابی۔ امام راغب رحمہ اللہ جو لغت کی امام ہے، مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ فساد کہتے ہیں کسی چیز کے اعتدال سے نکل جانے کو، کوئی چیز اپنے حدود سے نکل رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، خواہ یہ نکلنا تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، اور ہر فساد میں کمی بیشی کا مدار اسی اعتدال پر اور اسی اعتدال سے نکلنے پر ہے۔ جس قدر حد سے آدمی تجاوز کرتا ہے اتنا ہی فساد بڑھ جاتا ہے۔ تو افساد اور فساد کے معنی ہے خرابی پیدا کرنا، اور اصلاح کی معنی درستگی ہے۔ تو آیت کا معنی سامعین کرام یہ ہوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں خرابی پیدا نہ کرو بعد اس کے کہ اللہ نے اس کی درستگی فرما دی۔ امام راغب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہوتی۔ ایک صورت تو اصلاح کی یہ ہے کہ اول ہی سے ایک چیز ٹھیک ہے اور درست ہے، جیسے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ دوسری یہ ہے کہ اس میں جو فساد آ گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فساد کو دور کر دے۔ ایک چیز پہلے سے ٹھیک ہے، ایک چیز فساد آ گیا اس میں، اس کو اللہ نے دور کیا۔ جیسے اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال میں جو فساد آ چکا ہے اللہ اس کو درست کر دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اصلاح کا حکم دیا جائے، اور اس آیت میں جو ارشاد ہے کہ اللہ نے جب زمین کی اصلاح اور درستگی فرما دی تو اس کے بعد تم اس میں فساد اور خرابی نہ ڈالو۔ اس میں زمین کی درستی کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ زمین کی درستی کا مطلب کیا ہے، یہ معنی مراد ہے سامعین کرام۔ ایک ظاہری درستی کہ زمین کو کھیتی اور درخت اگانے کے لیے اللہ نے اس کو قابل بنایا، اس پر بادلوں سے پانی برسا کر زمین سے پل اور پھول نکالنے، انسان اور دوسرے جانوروں کے لیے زمین سے ہر قسم کی ضروریات زندگی اور رہن سہن کے لیے سامان پیدا کرنا، یہ زمین کے اندر خزانے ہیں ہر چیز کے۔ تو اللہ نے زمین کو اصلاح والا بنایا ہے، فائدے والا بنایا ہے۔ تو ایک ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں یہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں، یہ خزانے اس کے اندر۔ دوسرا مفہوم زمین کی باطنی اور معنوی اصلاح ہے سامعین کرام۔ اس طرح ہے وہ کہ زمین پر اپنے رسول، اپنی کتابیں اور ہدایات بیچ کر اس نے کفر و شرک اور گمراہی سے پاک کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مفہوم یعنی ظاہر اور باطنی ہر طرح کی اصلاح اس آیت سے مراد ہو، یہ عین ممکن ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا سامعین کرام کہ اللہ نے زمین کو ظاہری اور باطنی طور پر درست فرمایا ہے، لہذا اب تم اس میں اپنی گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد نہ مچو اور خرابی پیدا نہ کرو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ آج تو انسان نے اپنی سہولت کے لیے اس زمین کے خزانوں میں سے بہت سارے نئے نئے سہولیات اپنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا کیے ہیں، اور ہر نئے نئے دور میں اس طرح کی سہولیات انسان اس کائنات سے حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو باطنی اصلاح ہے وہ اللہ نے جو ہدایات بھیجی ہیں، جو کتابیں بھیجی ہیں، جو اپنے رسول کے ذریعے اپنی شریعتیں بھیجی ہیں، اور آخر میں نبی مہربان کی شریعت ہے، تو اس باطنی اصلاح سے انسان دوسرے راستے پر چل پڑا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سہولیات تو ہر طرح کی ہیں،
اور ایسی سہولیات ہیں جو پچھلے دور کے بادشاہوں نے بھی اس کا تصور کبھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اطمینان قلبی ختم ہو چکا ہے، سکون اور آرام ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سہولیات تو بہت پیدا کی ہے، لیکن ہم نے جو رب نے اس کی جو معنوی اصلاح ہے وہ زمین کا ہم خراب کر چکے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ ممالک جو دنیا سے آگے چل رہے ہیں ترقی میں، جہاں پر ہر طرح کی سہولیات آپ کو میسر ہے، زندگی کا ہر موڑ پر اپنے لیے سہولت آپ نے پیدا کی ہے، لیکن وہاں پر خودکشی کے، وہاں پر زندگی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، سکون اور اطمینان ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین میں ہم نے مانوی فساد جو ہے وہ خراب کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو خوف اور امید کے درمیان پکارا کریں، اس کے غضب سے بھی ڈرتے رہو لیکن اس کی رحمت کی بھی امید رکھو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے سامعین کرام، بہت اہم خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ سے دعا مانگو لیکن اس کی قبولیت میں شک نہ کرو، یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیکوکار لوگوں کے بہت قریب ہے۔ لہذا دو حالتیں ہیں، انسان کی دو حالتیں ہونی چاہیے کہ خوف بھی ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کی امید بھی ہو، لیکن قبولیت راجع ہو کہ ہاں میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے جو اگلے جملے میں ارشاد فرمایا گیا وہ نیکوکاروں کے بہت قریب ہے، اور اللہ کی رحمت کے لیے نیک ہونا درکار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام مسلم نقل کیا ہے کہ ایک آدمی بہت دور کا سفر طے کر کے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کا کھانا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کو کیسے اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا؟ لہذا آدمی کا نیکوکار ہونا، نیکی کے راستے پر چلنا، یہ اس بات کی لیے بہت کافی شافی ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور زمین کے اندر ہمیں اصلاح کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور فساد سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت کریمہ 56 کے مضامین کے حوالے سے مولانا ندیم احمد قاسمی کی بات چیت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سامعین، پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر طرح کے اختلاف، افتراق اور انتشار جو ہے ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔
ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، ہم سب بھائی بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں تو ہم نے یہ اتفاق کی، محبت کی، اخوت کی فضا پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنا دے کہ ہم مسلمان بھائی بن جائیں۔ اے اللہ جو ہماری تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو رفع کر دے، ان کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے کہ وہ صحیح معنی میں حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کی پوری طرح ضرورت پوری کر سکیں، ان کی کفالت کر سکیں۔ اے اللہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر کہیں قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے یا کسی اور قسم کی مصیبت میں لگے ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں سے نجات دلا دے۔ آمین ثم آمین۔